بالآخر 11 اکتوبر سے شروع ہونے والے 3 روزہ پختون قومی جرگے کا پرامن اختتام 13 اکتوبر کو ہو ہی گیا۔ حکومت کی تمام تر رکاوٹوں، پی ٹی ایم کو کالعدم قرار دے کر آخری وقت میں انہیں جرگے کی اجازت دینے، پرتشدد واقعات میں پولیس کی جانب سے پی ٹی ایم کے 4 کارکنان کی شہادت اور ریاستی ظلم و جبر کے باوجود ان تمام تر خدشات، اندیشوں اور منفی پروپیگنڈوں نے دم توڑ دیا کہ جو جرگے کے آخری دن باہمی اتفاق رائے سے منظور پشتین اور ان کے 80 رکنی جرگے نے اعلان یا قرارداد کی صورت میں پیش کرنا تھا، کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اس پلیٹ فارم سے کسی قسم کی پاکستان سے علیحدگی یا آزاد پختونستان کے قیام یا پھر پختون وطن کی بات کی جائے گی۔ لیکن قرارداد کا متن پڑھ کر تمام تر خدشات کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود جو قرارداد پیش کی گئی اسے سن کر، پڑھ کر یا دیکھ کر یہ کہنا ابھی ذرا مشکل ہے، یا یہ کہا جائے کہ قبل از وقت ہے کہ اس قرارداد میں جو لہجہ یا جو موڈ دکھائی دے رہا ہے وہ کسی بھی طرح پاکستان کی سالمیت یا استحکام کی طرف اشارہ نہیں کر رہا۔ میں اس پر اپنا تجزیہ اور اس کا کراچی کے حالات اور مسائل سے موازنہ بعد میں کروں گا۔ پہلے آپ کے سامنے اس جرگے میں پیش کیے جانے والے مطالبات رکھتا ہوں، جسے سن کر آپ بھی اس جرگے کا منطقی نتیجہ بآسانی نکال سکیں گے۔ قرارداد کا پہلا مطالبہ، افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کا بارڈر ہے، جسے ڈیورن لائن کہا گیا، اسے ختم کر کے تجارت اور آمد و رفت کو بحال کیا جائے۔ سرحد کے دونوں اطراف پشتونوں کے صدیوں پرانے تعلقات اور رشتہ داریاں ہیں، ان کے درمیان پاسپورٹ اور ویزے کی شرط کو ختم کر کے مکمل طور پر کھول دیا جائے۔ جس جگہ یہ جرگہ منعقد کیا گیا ہے یہ کوکی خیل قبائل کی جگہ ہے۔ اس جگہ پر مستقل طور پر پشتون مرکز کے قیام کا اعلان بھی کیا گیا۔ اس کی جگہ کے لیے کوکی خیل قبیلے کے سربراہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اس پشتون مرکز کے لیے جتنی جگہ درکار ہوگی اس کی تعمیر کے لیے زمین یہ دیں گے۔ اس پشتون مرکز میں تمام جماعتوں کے آفیسز ہوں گے جو کسی بھی ایسے مسئلے پر مشترکہ فیصلہ کریں گے۔ نمبر 3، اس کے علاوہ اس پشتون قومی عدالت نے بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ اعلان کیا کہ ہماری سرزمین یعنی قبائلی علاقوں سے، یعنی صوبہ کے پی کے سے، فوج یعنی پاکستان آرمی اور دیگر مسلح تنظیمیں کہ جس میں داعش اور طالبان بھی شامل ہیں، وہ 2 مہینے میں یہاں سے چلی جائیں۔ اگر 2 مہینے میں انہوں نے علاقہ خالی نہیں کیا تو پھر ہم انہیں خود نکالنے کا بندوبست کریں گے۔ اسی طرح اس قرارداد میں ایک فیصلہ یہ بھی ہوا کہ ہر پارٹی اور ضلع سے 3-3 ہزار افراد کو لے کر ایک تنظیم بنائی جائے گی جو کہ 2,40,000 افراد پر مشتمل ہوگی، جو ہر ضلع کے مسائل جو کہ سالہ سال سے حل طلب ہیں انہیں سنے گی اور اس کے حل کے لیے کوشش کرے گی۔ اس میں لاپتہ افراد اور زمینوں پر قبضے کے مسئلے بھی وکلا جو پشتون ہیں وہ اسے حل کریں گے، جس کے لیے یہ پاکستان کی عدالتوں سمیت انسانی حقوق کی تنظیموں، اقوام متحدہ اور عالمی عدالتوں سے بھی رجوع کریں گے۔ 5واں مطالبہ، ایسے ہی بجلی جو کہ پختونوں کی پیداوار ہے، لہذا آج سے، یعنی آج کا مطلب اسے آج ہی سمجھا جائے، اگر آج کے پی کے صوبے سے 5 روپے یونٹ سے زیادہ چارج کیا گیا تو دیگر صوبوں میں جانے والی بجلی منقطع ہی نہیں کریں گے بلکہ اس کے تار کاٹ دیں گے۔ یہ بڑا واضح اور دو ٹوک اعلان تھا جو کہ اسٹیج سے منظور پشتین نے کیا۔ پختونوں کے باہمی تنازعات کے حل کے لیے بھی منظور پشتین نے ایک جرگے کا اعلان کیا کہ جو دونوں قبائل سے مل کر مسائل کو حل کرے گا۔ اس کے علاوہ آئی ڈی پیز کا بھی اعلان کیا گیا کہ جو بھی آئی ڈی پیز ہیں وہ اگر اپنے اپنے علاقوں میں واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ پختون جرگے کو آگاہ کریں گے جو انہیں اپنی سربراہی میں ان کے علاقوں تک لے کر جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے موجودہ 1973 کے آئین کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ آئین مزید پاکستان میں چلنے والا نہیں ہے، لہذا نیا آئین
असर नौ तश्कील दिया जाए। इसके अलावा फाटा इंजमाम के वक्त जो इंतजामी और माशी ऐलानात किए गए थे, जिन पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ, उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। फौज से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि फौज सियासत में मजीद मदाखलत ना करे, वरना इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। बिजली मुनाफे के तमाम बकाया जात केपी के सूबे को फौरी तौर पर अदा करने का भी मुतालबा किया गया। इसी तरह मिलिट्री कोर्ट्स को उन्होंने यकसर मुस्तरद करते हुए इसके वजूद से इनकार किया। इसके अलावा सूबे के तमाम मादनी कुदरती वसाइल, जिसमें गैस पानी के हकूक, सूबे को देने का भी मुतालबा किया गया। इसी तरह एक और सख्त मुतालबा यह किया गया कि पश्तूनों के जितने भी शनाख्ती कार्ड आज तक ब्लॉक किए गए हैं, उन्हें फौरी तौर पर बहाल किया जाए, वरना तमाम पश्तून अपने अपने शनाख्ती कार्ड वापस कर देंगे। इसके अलावा पीटीएम के तमाम गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करने का भी मुतालबा किया गया और साथ ही यह भी कहा गया कि पश्तून कौमी जरगे के लिए जगह देने और सहूलतें देने की अगर किसी को सजा दी गई तो तसव्वुर से ज्यादा सख्त फैसले करेंगे। इसी तरह पख्तूनों के यहां बरसों से राइज एक फरसूदा रस्म कि जिसे सूरा कहा जाता है, कि जहां जबरन लड़की की शादी कर दी जाती है, उसे खत्म करने का भी ऐलान किया गया। इसी तरह अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम पर से भी पाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया गया। इन तमाम मुतालबात के लिए सूबे के वजीर आला अली अमीन गंडापुर के, जिन्होंने वादा किया था कि वो इस जिरगे की मेजबानी के साथ साथ इसमें पेश किए जाने वाली करारदाद को लेकर हुकूमत और रियासती इदारों के पास खुद जाएंगे, तो लिहाजा केपीके के वजीर आला जो मंजूर पश्तीन की तकरीर के वक्त स्टेज पर उनके कदमों में ही बैठे थे, उनसे कहा गया कि इन मुतालबात को लेकर वो खुद जाएं। मंजूर पश्तीन ने इस पश्तून कौमी अदालत के शुरा से भी हल्फ लिया और आखिर में कहा कि यह सफर का आगाज है और अंजाम वो ही होगा जो आपके दिल में है। यह जुमला बहुत ही जू मायने था, यानी अंजाम वो ही होगा जो आपके दिल में है। अब इन शुरा के दिल में अंजाम क्या है, ये तो शायद आने वाले चंद माह में जाहिर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस जिरगे के निकात, जिन्हें बज़ाहिर तो मुतालबे की सूरत में पेश किया गया है, लेकिन एलामिये की जो जबान है, या यूं कह लीजिए कि इन करारदादों में छुपी जो धमकी या लहजा है, वो बड़ा खतरनाक है। मसलन ड्यूरन लाइन का खात्मा, कि जिसमें पासपोर्ट और वीजे को खत्म करके सरहद को मुस्तकिल बुनियादों पर खोलना, जो किसी तौर भी मुल्क की सालमियत के हक में नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो बाचा खान के जो हिंदुस्तान की तकसीम के खिलाफ थे और पाकिस्तान बनने की मुखालफत इसी बुनियाद पर करते थे कि इस तरह सरहद के दोनों अतराफ रहने वाले पश्तून कबाइल सरहदों की बंदिश से मुतासिर होंगे। ये मुतालबा उनके इस नजरिए की तायीद और हिमायत करता नजर आ रहा है, जिसे आजाद पख्तूनिस्तान की इब्तिदा और आगाज ही समझा जा सकता है। और अगर इस पर अमल दरामद हुआ तो फिर कल को मगरबी पाकिस्तान में बसने वाले पंजाबी भी मशरकी पंजाब के जो भारत में वाक़ है, उसके दरमियान मौजूद सरहद को खत्म करने का मुतालबा करेंगे और दलील यही दी जाएगी कि सरहद के दोनों अतराफ सदियों की रिश्तेदारी, ताल्लुक, कल्चर और जबान एक है। और ये बात तो खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सिखों से बात करते हुए कई साल पहले कह भी चुके हैं। इस तरह तो बरसों की इस ख्वाहिश और साजिश को भी तकवीत मिलेगी कि जो ग्रेटर पंजाब की शक्ल में दिलों में मचल रही है। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के जिनके तुफैल हासिल हुआ है, यानी बानियाने पाकिस्तान की औलादे भी फिर जरूर ये सोचेंगी भी और सवाल भी करेंगी कि हमारा जुर्म और गुनाह क्या है कि हमें तो सरहद पार सिर्फ रिश्तेदारों से मिलने जाने पर ही रॉ का एजेंट करार दिया जाता था। कराची और सिंध के शहरी इलाकों में बसने वाली मुहाजिर कौम तो आज तक इसी जुर्म हिजरत की पादाश में जेर अताब है। क्या उनके इन सवालों का जवाब होगा किसी के पास? ऐसे ही एक मुतालबे में फौज को केपीके से 2 माह में निकलने का कहा गया है, वरना फिर बड़ी सख्त धमकी दी गई है।
یہ مطالبہ بھی بظاہر تو جائز اور آئین اور قانون کے تحت ہے، اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی اس جرگے کے پاس یہ ہے کہ ان کی وجہ سے انسانی حقوق کی پامالی کی ایک لمبی فہرست اور داستان ہے۔ لیکن اگر ان کے مطالبے کو مانا گیا تو پھر کراچی اس مطالبے کو نہیں دہرائے گا کہ 1979 سے جو رینجرز اس شہر میں موجود ہے وہ کس مقصد کے تحت ہے؟ کیا ان پر بھی اس قسم کے الزامات لگتے نہیں آئے ہیں؟ کیا ان کا مالی بوجھ اٹھانا اس شہر کی ذمہ داری ہے؟ تو ضرور پھر اس پر بھی آواز اٹھے گی۔ اس جرگے نے بجلی کے یونٹ کو کے پی کے صوبے میں 5 روپے فی یونٹ کرنے کا ہی نہیں کہا، بلکہ دھمکی دیے کہ بجلی اس صوبے کی پیداوار ہے، اگر اسے خیبر پختونخوا صوبے میں 5 روپے یونٹ پر نہیں دیا گیا تو دیگر صوبوں میں جانے والی بجلی کو نہ صرف منقطع کر دیں گے بلکہ تاروں کو بھی کاٹ دیں گے۔ یہ بڑا سیریس تھریٹ ہے جو اسٹیج سے دیا گیا ہے، اور اس پر عمل درآمد کے لیے بھی آج کا ہی دن دیا گیا، یعنی 13 اکتوبر اتوار کا دن، کہ جو جرگے کا اختتامی دن تھا۔ اسی دن سے بجلی 5 روپے یونٹ کرنے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ عمل نہ ہونے پر باقی صوبوں کو بجلی سے محروم کر دیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کس طرح ممکن ہوتا ہے۔ اسی طرح آئی ڈی پیز جو برسوں سے اپنے گھروں سے بے دخل ہیں، ان کی واپسی کو بھی اپنی سرپرستی اور ذمہ داری پر انشور کیا گیا ہے، جو کہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے 1973 کے آئین، کہ جسے متفقہ آئین کہا جاتا تھا، اسے اثر نو تشکیل دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ جرگے کے منتظمین نے ایک اور مطالبہ صوبے کے وسائل کے حوالے سے کیا، کہ جو بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے، کہ جو صوبے کے معدنی اور قدرتی وسائل سمیت گیس، بجلی، پانی کے حق کو تسلیم کرنے سے متعلق ہے، اسے صوبے کے حوالے کیا جائے۔ اور آپ سب کو یہ بات یاد ہوگی کہ جسے میں اپنے اکثر وی لاگ میں، کہ جس میں کراچی کے مسائل پر بات ہوتی ہے، میں اس شہر کے ساحل اور وسائل پر اس شہر کے حق کو تسلیم کرنے کو زور دے کر کہتا آیا ہوں، کیونکہ یہ شہر نہ صرف صوبے کو پالتا ہے بلکہ پورا پاکستان اس کے وسائل پر عیش کر رہا ہے، مگر سونے کا انڈا دینے والی اس بیچاری مرغی کو اپنی ہی خوراک کے لیے وفاق اور صوبے کی منت سماجت کرنا پڑتی ہے۔ تو کراچی اس جرگے کے اکثر مطالبات کی طرح اس مطالبے کے ساتھ بھی کھڑا ہے، اور حکومت وقت اور ریاست سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے وسائل پر ناگ بن کر بیٹھنے کے بجائے اس کے ساحل اور وسائل کا اختیار اسے سونپا جائے۔ اسی طرح پشتونوں کے بلاک شناختی کارڈ بحال کرنے اور نہ کرنے کی صورت میں تمام پشتون اپنے قومی شناختی کارڈ ریاست کو واپس کرنے کی دھمکی بھی بڑی پریشان کن ہے۔ مطلب بظاہر جیسا میں نے شروع میں کہا کہ اس جرگے میں اندیشہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہاں سے آزاد پختونستان کا نعرہ لگایا جائے گا یا پھر علیحدگی کا اعلان ہوگا، تو بظاہر ایسا ہوا تو نہیں۔ حالانکہ جو نعرے لگے وہ بھی ویسے تو علیحدگی یا آزادی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، لیکن اگر ان نعروں کو نظر انداز کر بھی دیا جائے تو پشتون قومی جرگے کا کل اعلامیہ جو تمام شرکا نے حلف اٹھا کر لیا وہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ یا سیدھے اور آسان الفاظ میں کہا جائے تو پاکستان سے علیحدگی کا اعلان ہے۔ اور اس پاور شو نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ پختون کسی بھی جماعت یا فورم پر ہو، متحد بھی ہے اور منظم بھی ہے۔ مطلب اب پشتون جے یو آئی میں ہو جو کہ ریڈیکل ہے، جہادی ہے یا انتہا پسند ہے، یا پھر اے این پی یا پی ٹی آئی میں ہو جو کہ سیکولر ہے اور لبرل ہے، لیکن وہ ہر صورت اپنی زبان، اپنی قوم اور اپنے کلچر کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ بڑی الارمنگ اور امبیرسنگ سچویشن ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جو 76 سال سے انگریز کے فارمولے کو اپناتے ہوئے لڑاؤ اور حکومت کرو، یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت راج کرتے آئے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں فریق میں سے جیت کس کی ہوتی ہے اور ہارتا کون ہے۔ بس اللہ سے دعا یہی ہے کہ دونوں کی جیت میں شکست پاکستان کو نہ اٹھانی پڑے۔